میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ننھی منی بچیوں، ہمارے بغداد بھائی بتائیں گے کہ پروگرام کون سا شروع ہوا ہے، میرا پیارا دین، اور عفان بھائی بتائیں گے ہمارے پروگرام میں کیا ہوتا ہے۔ جلدی جلدی جوش سے پتہ چلے کہ آج کا پروگرام ہوسٹ کر رہے ہیں ہمارے بغداد بھائی اور عفان بھائی، ایک پیارا زور سے انداز سے پتہ چلے۔ کرامات صحابہ، دین کی پیاری باتیں، پیارے نبی کی پیاری پیاری حدیث، تو پیارے بچوں ہمیں کیا کرنا ہے پھر؟ کلام، ارے کلام کرنا ہے۔ پیارے بچوں ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہنا ہے۔ کیا کرنا ہے نبیل بھائی؟ پروگرام میں شامل، ہاں، ایسے ہاتھ باندھ کے بولیں گے، ذرا انداز سے بولے نا۔ مائک بھی نہیں لیا آپ نے، اب تو آپ کو سب سیکھ جانا چاہیے۔ کتنا عرصہ ہو گیا پروگرام میں آتے ہوئے؟ کتنے پروگرام میں شامل ہو گئے؟ اب یہ بھی سوچنا پڑ رہا ہے۔ تو بہرحال پیارے پیارے بچوں، ایک اچھا سا پروگرام ہم پیارے سے بچوں کے لیے لے کر آ گئے ہیں، میرا پیارا دین۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اچھے اچھے سیگمنٹ ہونے والے ہیں۔ ہمارے صفی اللہ بھائی آپ کو درود پاک کی فضیلت بھی سنانے والے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک کیسے پڑھنا ہے؟ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ، کثرت سے۔ جو حدیث پاک میں کیا بتایا ہے؟ کثرت سے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ کثرت سے۔ کثرت سے مطلب بہت سارا، زیادہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے درود پاک مل کر پڑھتے ہیں۔ پھر ذرا ہمارے علی رضا بھائی کو مائک دیں، یہ طرز میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو اس انداز سے ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ درود پاک، جوش کے ساتھ۔ ضروری نہیں ہے کہ اسی ترنم میں پڑھیں، اور جوش سے یہ مراد نہیں ہے کہ لوگ سو رہے ہیں اور آواز شروع ہو جائیں سارے اور پھر اٹھ کے بیٹھ جائیں لوگ، بولے یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ہمیں درود پاک کو اپنے معمول میں لے کر آنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی بہت ساری رحمتیں ہمیں ملیں گی، ٹھیک ہے؟ اور درود پاک پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ مدینے والے آقا ہمیں کہاں بلائیں گے؟ مدینے۔ ہم انہیں یاد کرتے رہیں گے، جب یاد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ مدینے سے بلاوا بھی آ ہی جائے گا۔ تو پیارے پیارے بچوں، آپ جو گھروں پر موجود ہیں، آپ نے بھی اچھے انداز سے ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے۔ بعض بچے بڑے اچھے انداز سے ماشاءاللہ شامل ہوتے ہیں۔ ہماری ایپیسوڈ کتنی ہو گئی وہ بھی انہیں یاد رہتی ہیں، 400 ہو گئی تھی، اس کی مبارکباد بھی دی انہوں نے۔ فاطمہ باجی ہماری منچن آباد سے ہیں، اور بھی ہمارے شاہ زمان بھائی بھی ہیں، ام دعا بھی ہیں، ام دعا ہے نا ان کی بہن ہے، اور بھی بہت سارے بچے ہیں۔ آج کا سوال کڈز مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، وضو کا دوسرا فرض بتائیں۔ وضو کا پہلا فرض کون سا ہے یہ بتائیں؟ پہلے تو نبیل بھائی کیا ہوا؟ ابھی کل ہی تو ہماری بات ہوئی تھی نا اس حوالے سے۔ جی، پہلا فرض چہرہ دھونا، ہاں، پہلا فرض کیا ہے؟ چہرہ دھونا۔ اور ہمارے علی رضا بھائی بتائیں گے دوسرا فرض؟ کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، جی، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ دھونا، ایک دھو کے نہیں، دونوں ہاتھ دھوئے۔ جی، اور تیسرا فرض؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اور چوتھا فرض؟
टखनों समेत टांगे धोना, टखनों समेत टांगे धोना, दोनों पाँवों को टखनों समेत हाँ, धोना। दोनों पाँव को टखनों समेत धोना। ये हैं वुज़ू के 4 फराइज़। तो आप चारों भी बता सकते हैं, 2 भी बता सकते हैं, 1 भी बता सकते हैं और दूसरा बताएं तो हमारे सफील्ला भाई के सवाल का जवाब हो जाएगा। इन बातों को आपने याद भी रखना है। और धोना, धोना किसे कहते हैं? धोना कौन बताएगा? वाह अली रजा भाई ज़बरदस्त जी। धोना किसको कहते हैं? वॉशरूम से आते हैं ना, कहाँ से आते हैं? वॉशरूम से आते हैं तो और हाथ धोते हैं। मतलब नहा लेते हैं। तो आप वुज़ू करेंगे तो नहा लेंगे। जी बगदाद भाई। धोना ऐसे कहलाता है जैसे कि हम जैसे हाथ धोते हैं, जैसा कि हाथ धोते हैं, ठीक है, पानी से हम हाथ धोते हैं ना, हाँ धोते हैं तो ये कहलाएगा धोना। पानी से हम हाथ धोते हैं तो ये कहलाएगा धोना। धोना। जी मतलब ये हमने सुना था ना कि गीला होना यानी आधा जो भी उस धोना है, जो भी हिस्सा पार्ट ऑफ बॉडी धोना है, उसके हर हिस्से पे कम से कम 2 कतरे पानी बह जाए, जिसको कहते हैं धोना। बाज़ होते सर्दी हो रही है, अब आ रही है सर्दी, हमारे कराची में भी थोड़ी थोड़ी आ रही है रात में, तो बाज़ इलाकों में तो बड़ी अच्छी खासी सर्दी होती है। तो पानी खोला, पानी से डर भी लग रहा है, ठंडा ठंडा पानी। तो क्या करा, वो हल्का हल्का ले गए, ऐसे ऐसे मल लिया। तो ये मलना होगा, चिपड़ना होगा, धोना नहीं होगा। तो वुज़ू कर रहे हैं, थोड़ी सी मुशक्क़त उठाएंगे लेकिन सवाब भी तो मिलेगा ना। ठीक है जी। तो धोना धोना होता है और पानी को चिपड़ना होता है। तो वुज़ू में धोना है, पानी को लगाना नहीं है। मसा सिर्फ सर का है, बकिया जिस्म में धोने वाले आज़ा हैं तो उनको धोना है और मसे में मसा करना है। ऐसे नहीं सारे हिस्सों के मसे कर लिए, पानी लेके ज़रा सा ऐसे फेर लिया तो ऐसे वुज़ू नहीं होगा। ठीक है जी। तो आप चलते हैं, हम आगे चले फिर सफील्ला भाई। जी कहाँ चले आगे? एक प्यारी हदीस। जी एक प्यारी हदीस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी तो एक प्यारी हदीस सेगमेंट है। आइए हदीस पाक स्क्रीन पर देखते हैं। आज कौन सी हदीस पाक हम याद कर रहे हैं? आज तो काफ़ी सारे अल्फाज आ गए हैं हदीस के, लेकिन ये पूरी हदीस मुबारक क्या? हम आज आधी याद करेंगे। पूरी नहीं करेंगे, आज आधी करेंगे। सफील्ला भाई ने पहले ही कह दिया नहीं भाई पूरी, तो पूरी नहीं है भाई, आधी है। आधी याद करते फिर इंशाल्लाह आगे कल याद करेंगे। ठीक है, आगे याद करेंगे। चले भाई, आज जो यहाँ मेरे पास मौजूद है वो है क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इदन ताला अहदुकुम फलयब्दा बिल यमीन। जब तुम में से कोई जूती पहने, कोई जूते को पहने तो सीधी तरफ से इब्तिदा करनी चाहिए। ठीक है जी, इतना ही याद कर लेते हैं। इसका मतलब भी यही है, इदन ताला अहदुकुम फलयब्दा बिल यमीन। जब तुम में से कोई जूते पहने तो सीधी तरफ से इब्तिदा करे। जब तुम में से कोई जूते पहने तो सीधी तरफ से इब्तिदा करे। इब्तिदा मीन्स नबील भाई, इब्तिदा क्या होती है? इब्तिदा अली रज़ा भाई, हाँ उधर वो बताइए। आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आप इशारे कर रहे हैं। इब्तिदा क्या होती है? ये देखें हमारे बच्चे परेशान हो गए इब्तिदा से। जी अफान भाई, इब्तिदा नहीं पता? इब्तिदा नहीं पता, अब कौन बताएगा? एक बगदाद भाई आखिर में रह जाते हैं। अली रज़ा आप तो बड़े हैं ना, ये छोटे बच्चों की बात हो रही है। जी इब्तिदा बता दे भाई। इब्तिदा शुरू करना। क्या होती है इब्तिदा? शुरू करना। हाँ शुरू करना। तो जब हम जूता पहन रहे होते, कितने पाँव हैं हमारे? 2। तो जूते कितने पहनेंगे? 2। एक पहन के घूमते रहेंगे, 2 पहनेंगे। तो पहले यानी इब्तिदा जब करेंगे, पहले जब पहनेंगे तो कौन सा पाँव में पहनेंगे? सीधे। और उसके बाद उल्टे का क्या करना है? उल्टा भी पहनना है। उल्टे को उल्टे में पहनना। हाँ उल्टे को उल्टे में पहनना है और बाद में पहनना है। और जब उतार रहे होंगे तो इसका उलट कर लेंगे कि पहले उतारेंगे उल्टा और फिर उतारेंगे सीधा। चले भाई, इसे याद करते हैं। ये भी अल्फाज थोड़े से है मुश्किल, देखते हैं कौन याद करता है जल्दी से और ज़हीन बच्चा बनता है। इदन ताला अहदुकुम, इज़न ताला अहदुकुम, इदन ताला अहदुकुम। इज़न ताला अहदुकुम। जोर से आवाज़ निकालना है। इधर देख के बगदाद भाई, अफान भाई, आवाज़ मुंह से निकलेगी, कान सुनेंगे और फिर दिमाग में सेव हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा बगदाद भाई? सेव हो जाएगा। कहाँ सेव होगा? दिमाग में। कहाँ है दिमाग? इधर। कैसे पहुँचेगी बात उस तक? अगर हम जोर से बोलेंगे तो कान सुनेंगे, जोर से कान में से आवाज़ जाएगी तो इंशाल्लाह जाके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है जी, तो चले आइए याद करते हैं। इदन ताला अहदुकुम, इज़न ताला अहदुकुम। जोर से इदन ताला अहदुकुम, इदन ताला अहदुकुम। इदन ताला इज़न ताला
احدکم. ہاں بھائی جو بھی غلطی کرے مجھ سمیت آپ نے بتانا ہے, ٹھیک ہے صفی اللہ بھائی جی. اذن تعالی احدکم. اذن تعالی احدکم. چلے بھائی اب دیکھتے ہیں نبیل بھائی کیا سنا رہے ہیں جی. اذن تعالی احدکم. اچھا تعالی نہیں ہے, تعالی ہے, ٹھیک ہے. اذن تعالی, تا پر زبر ہے, عین پہ زبر ہے اور لام پر زبر ہے. اذن تعالی جی. اذن تعالی احدکم. زبردست, ماشاء اللہ صحیح سنا رہے ہیں بھائی جی. عفان بھائی اذن تعالی احدکم. 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 ہاں جی. اذن تعالی احدکم. آہا کم دال کہاں ہے؟ احدکم احدکم. جی احدکم. اذن تعالی احدکم اذن تعالی احدکم. فلیبدأ بالیمین. فلیبدأ بالیمین. فلیبدأ بالیمین. فلیبدأ بالیمین. فلیبدأ بالیمین. فلیبدأ بالیمین. ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ کہ حمزہ ساکن کو جھٹکے سے ادا کرتے ہیں. فلیبدأ بالیمین. فلیبدأ بالیمین. اذن تعالی احدکم اذن تعالی احدکم فلیبدأ بالیمین. فلیبدأ بالیمین. اذن تعالی احدکم اذن تعالی احدکم. فلیبدأ بالیمین. فلیبدأ بالیمین. آخری دفعہ پڑھا رہا ہوں, دیکھتے کون سناتا ہے. اذن تعالی احدکم اذن تعالی احدکم فلیبدأ بالیمین. فلیبدأ بالیمین. جی پہلے سنتے بغداد بھائی سے, پھر علی رضا بھائی سے جی. قال رسول اللہ صلی اللہ زور سے اس کے بھی نمبر ہے, نمبر دیکھتے جائیں آپ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی جی. اذن تعالی فل آہا احدکم فلیبدأ یمین فلیبدأ بالیمین. بالیمین. میں نہیں سنا ہے. پہلے بھی احدکم انہوں نے نہیں پڑھا, احدکم پڑھا. احدکم ہے, احدکم کچھ ابھی آ رہا احدکم. جی. عفان بھائی اذن تعالی اذن تعالی احدکم احدکم فلیبدأ فلیبدأ بالیمین. بالیمین. آپ تھوڑے چھوٹے سے ہیں اور حدیث کے الفاظ زیادہ سے ہیں, تو ابھی آج شاید مشکل ہو رہی ہے آپ کو, تو اس کو ہوم ورک کے طور پہ کر کے آ جائے گا, ٹھیک ہے, کل سنائیں گے جی. اور کون؟ علی رضا بھائی سنا رہے ہیں. اذن تعالی احدکم فلیبدأ بالیمین. واو کو چینج کر لیں, واو کی جگہ کچھ اور. واو نہیں ہے, واو نہیں ہے, کچھ اور ہے, فا ہے نا. فلیبدأ فلیبدأ بالیمین. جی. چلے بھائی ترجمے کی طرف چلتے ہیں. جب تم میں سے کوئی جوتے پہنے جب تم میں سے کوئی جوتے پہنے تو سیدھی طرف سے ابتدا کرے. تو سیدھی طرف سے ابتدا کرے. جب تم میں سے کوئی جوتے پہنے جب تم میں سے کوئی جوتے پہنے تو سیدھی طرف سے شروع کرے. تو سیدھی کرے. شروع آسان ہو گیا نا, ابتدا نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. جب تم میں سے کوئی جوتے پہنے جب تم میں سے کوئی پہنے تو سیدھی طرف سے شروع کرے. تو سیدھی طرف سے شروع کرے. چلے بھائی ترجمہ کون سنا رہا ہے؟ عفان بھائی سے سنتے ترجمہ. جب تم کسی جب تم ابھی پہلے عفان بھائی سنیں گے. علی رضا بھائی جی. جب تم میں سے کوئی پہلے جوتے پہنے پہلے جوتے پہنے جب کوئی تم میں سے جوتے پہنے ہاں سیدھی طرف سے شروع کرے. جی, تو سیدھی طرف سے شروع کرے. جی ترجمہ. جوتے پہنے جب تم میں سے کوئی جوتے پہننا شروع کرے. جوتے پہننے شروع کرے. اچھا آگے کوئی پھر کیا کرے؟ شروع کرے. چلے وہ اٹک گیا بھائی. بغداد بھائی. ہمارے پیارے آقا مدینہ علیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا جب تم میں سے کوئی جوتے پہنے تو سیدھی طرف سے شروع کرے. جب تم میں سے کوئی جوتے پہنے تو سیدھی طرف سے شروع کرے. جی عفان بھائی. جب تم میں سے جوتے پہننا شروع کرے تو سیدھی طرف سے شروع کرے. چلے آپ نے اپنے انداز سے اچھا سنا لیا. جب تم میں سے کوئی جوتے پہنے تو سیدھی طرف سے شروع کرے. اب عربی اور ترجمہ کون سنائے گا؟ بس یہ یہاں فیصلہ ہو جائے گا. جو سنائے گا وہ ذہین بچہ آج کا. کوئی بھی نہیں؟ صفی اللہ بھائی. صفی اللہ بھائی نے ہاتھ اٹھا لیا. چلے بھائی صفی اللہ بھائی سے سن کے دیکھتے. دیکھ کے نہیں, ہاں آپ کے پاس نہیں لکھی ہوئی. چلے بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جی اذن تعالی احدکم فلیبدا بالیمین. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جوتے پہنے تو سیدھی طرف سے شروع کرے. سبحان اللہ. تو آج کے ذہین بچے کون ہیں ہمارے؟ کیا صفی اللہ بھائی نے سنا دیا؟ آج کے ذہین بچے صفی اللہ بھائی بن چکے ہیں ماشاءاللہ. تو اس پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. جب پہنے تو کوشش کر کے سنت کی ادائیگی کی نیت سے پہلے سیدھی طرف سے یعنی سیدھی چپل پہلے پہنا کریں. جی تو اب چلیں گے ہم کہاں؟ پکچرز کی طرف. چلیں بھائی پکچرز دیکھتے ہیں کون کون سی آئی ہیں. یہ پہلے آئی. میرا پیارا دین. ایک پیاری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بادرو آگے کیا لکھا بالصدقاتی. ٹھیک ہے صدقہ دینے میں جلدی کرو. زینب الطاریہ ہے گجرانوالہ سے ماشاءاللہ زبردست. نیکسٹ جی حدیث مبارکہ اللہ پاک سے ڈرو یا اللہ تعالیٰ سے ڈرو ماشاءاللہ. اور خانہ کعبہ کی جو تصویر بنائی واہ زبردست انداز سے. اور لکھا کہ انہوں نے اپنا نام جو ہے انہوں نے بہت ہلکا لکھ دیا. جی نور فاطمہ وسید پور سے. جی تو کلر تو آپ تو تجربے کار ہیں ہماری نور فاطمہ باجی. تو اور واضح واضح نام بھی لکھنا چاہیے تھا. بنائی تصویر بہت اچھے انداز سے ماشاءاللہ. تو اور بچوں کو بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہیے. اسی طریقے سے حدیث پاک لکھ کر بھیجنی چاہیے. جی صفی اللہ بھائی پکچر آف دا ڈے کون سی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں پکچر آف دا ڈے. کعبے والی ہے. پکچر آف دا ڈے ماشاءاللہ. تو یہ گلے وہ تو پچھلی والی تھی یہ ایک آئی تھی یہ پکچر آف دا ڈے ہو گئی. کیا بات ہے بھائی. تو اور بچوں کو بھی شامل ہونا چاہیے ہمارے پروگرام میں. آئیے چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. جی تو کلام سنانے کے لیے ہیں علی رضا بھائی. علی رضا بھائی کون سا کلام لائے ہمارے لیے؟ وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. جی تو مل کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے ہم نے چلے جی شروع کریں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. کیا خوب بغ کا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا. 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 نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ گو
چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بدغا تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس تو شفیع کا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس تو شفیع جو میرا غوث ہے اور لا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لا بیٹا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سبحان اللہ. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام سنایا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. یہ کلام، یہ نعت کس نے لکھی ہے؟ شاعر کا نام کون بتائے گا؟ صرف بغداد بھائی اور صفی اللہ بھائی بتائیں گے، اور علی رضا بھائی کو تو پتہ ہی ہوگی. اس کے علاوہ کوئی نہیں؟ دیکھیں آخری شعر میں عفان بھائی کیا آ رہا تھا؟ آخری شعر نہیں پتا؟ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. یہ رضا کون ہے؟ جب بھی کلام کے آخر میں یہ رضا آ رہا ہوتا ہے نا، تو یہ ہوتے ہیں ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن. ٹھیک ہے جی. تو تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. ٹھیک ہے جی. یہ اعلیٰ حضرت پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ میں اپنے شفیع بنا کے لا رہا ہوں، یعنی سفارش کرنے والا بنا کر لا رہا ہوں. کس کو؟ غوث پاک کو، جو کہ آپ کے لاڈلے بیٹے ہیں. بیٹے ان سینس کے یہ آپ کی آل سے ہیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے ہیں، حسنی حسینی سید ہیں ماشاء اللہ. تو بہت ہی پیارا سا کلام سنا. ہمیں کلام بھی پڑھتے رہنا چاہیے، نعتیں پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ نعتوں کے اشعار بھی ذہن میں آ جائیں گے، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کون سا کلام کس کا ہے. جی صفی اللہ بھائی، کوئی کالز وغیرہ میں آئیں؟ آپ نے سوال دیا تھا، کیا سوال دیا تھا؟ کہ وضو کا دوسرا فرض بتائیں. وضو کا دوسرا فرض بتائیں. تو کالز آ گئی ہیں پھر آپ کے پاس؟ جی کلمے پہ شامل کریں جلدی جلدی، ان سے باتیں بھی کریں کچھ. آپ آئیے کچھ کالز شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد واحد ہے، میں شیخ پورہ سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے وضو کا دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا. جی، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ کو دھونا یہ وضو کا دوسرا فرض ہے. اور ان کا جواب کیا ہے؟ درست ہے. ماشاء اللہ. جی میرا نام شاہ زمان اتاری ہے، میں شاہپور جانے سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. آپ کے سوال کا جواب دے کے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت اچھی طرح دھونا. اچھی طرح ہم دھونا. مدینے جائیں گے اب سبحان کے اللہ. برس یہ سوچ کے ہم رہ گئے یاد میں آقا کے آنسو بہ گئے. سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے. جزاک اللہ خیرا. آمین. سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے. ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام. جی نیکسٹ. میرا نام محمد ابراہیم اتاری ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. کہاں سے بات کر رہا ہوں؟ سوال کا جواب ہے وضو کا دوسرا فرض ہے کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا. میں آپ کو کچھ سنانا بھی دیتا ہوں. سنا دیں. لب مصطفیٰ تم مجھے حضرت پہ سبحان اللہ. اے کہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. ماشاءاللہ. اس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. نعرہ لگائیں گے بغداد بھائی اور جواب دیں گے باقی بھائی. جی یہ
ماشاء اللہ. نیکسٹ یہ عبداللہ جی. اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ سب کچھ انہوں نے بولا ہے اپنے انداز پہ. حدیث پاک بھی انہوں نے اپنے انداز سے سنائی ہے کہ جب جوتے پہننے ہو تو پہلے سیدھی طرف سے شروع کریں اور دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا یہ وضو کا دوسرا فرض ہے. یہ ہمارے عبداللہ بھائی نے ساری باتیں ہمیں بتائی ہیں. ماشاءاللہ یہ تو لگ رہا ہے ہمارے اچھے دوست بن گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو کالز ہو گئی ہماری اور آگے, لیکن ابھی صفی اللہ بھائی ہیں ہمارے ساتھ. کون سا سیگمنٹ لائیں آج ہمارے لیے؟ کرامات, کیونکہ آپ کا تو چینج ہوتا رہتا ہے نا, تو آج کرامات صحابہ لے کر آئے ہیں. انشاءاللہ کرامت سنیں گے. کیا سنیں گے؟ کیا سنیں گے؟ زور سے کرامت سنیں گے. ہم دیکھتے ہیں آج کون سی کرامت سنانے والے ہیں. آئیے چلتے ہیں سیگمنٹ کرامات صحابہ. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈز, مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ. اور اس پیارے سے سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابی رضی اللہ عنہ کی کرامت سنتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابیوں میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی پیاری سی کرامت سنتے ہیں. انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم اپنے اس پیارے سے سیگمنٹ میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی کرامت سنیں گے. آپ سب نے غور سے سننی ہے. جی غور سے سننی ہے بھائی, پھر پوچھتے ہیں آپ سے. پیارے بچوں, آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن پیارے صحابی رضی اللہ عنہ کی کرامت سنیں گے ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ بن قرط, قاف ہے, را ہے اور پھر طا ہے. حضرت عبداللہ بن, کیا نام ہے پورا نام؟ پورا بتانا بھائی. قرب نہیں, قرط. ہاں تو آخر میں جی قاف را طا. جی حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ. پیارے بچوں, آپ رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے مختلف جنگوں میں شرکت کی اور بہت ہی بہادری کے ساتھ غیر مسلموں سے مقابلہ کیا. یعنی آپ رضی اللہ عنہ ان صحابیوں میں سے ہیں جنہوں نے مختلف یعنی ڈیفرنٹ جنگوں میں شرکت کی اور غیر مسلموں کے ساتھ بہت ہی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا. اور صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو ملک شام کے شہر حمص کا گورنر بھی بنایا تھا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ یہ عشرۂ مبشرہ میں سے بھی ہیں. آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ کو ملک شام کے شہر حمص کا گورنر بنایا تھا. تو پیارے بچوں, چلیے اب پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ کی ایک پیاری کرامت سنتے ہیں. پیارے بچوں, آپ رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات تھے. کیا تھے؟ کیا تھے؟ باری باری بتائیں گے بھائی. چلے بھائی, سب سے پہلے بتائیں گے ہمارے نبیل بھائی. کیا تھے؟ مصطفیٰ جاوید. دیکھیں بھائی آگے. جی کیا تھے؟ جاوید. زور سے. مستعد. چلے بھائی یہ سمجھیں گے. جی مشتاق ظفر. مستعد اضافت. جی مصباح دعوت. اب آپ بتائیں دوبارہ. مستجاب الدعوات. مستجاب الدعوات. مستجاب الدعوات. اس کو ادائیگی کرنے میں تو پھر بڑا ٹائم لگ جائے گا, تو آپ آگے بتا دیں, اس کا مطلب بتا دیں. مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہے کہ جس کی دعائیں اللہ پاک زیادہ قبول فرمائے اور جلدی قبول فرمائے, یعنی جن کی جلدی دعائیں قبول ہو جائیں انہیں مستجاب الدعوات کہتے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات تھے, یعنی آپ رضی اللہ عنہ کی دعائیں اللہ پاک بہت زیادہ اور جلدی قبول فرما لیا کرتا تھا.
حضرت عبداللہ بن قرۃ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا. کن کے ساتھ؟ کن کے ساتھ؟ ولید. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی ہیں, اور حضرت عبداللہ بن قرۃ رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے. راستے میں میرا اونٹ بہت تھک گیا. میرا اونٹ بہت تھک گیا. اور اونٹ کی تھکن ایسی کہ نہ آگے بڑھ سکے نہ پیچھے ہو سکے. اللہ. اونٹ اتنا تھک گیا کہ نہ آگے بڑھ پا رہا تھا نہ پیچھے ہو پا رہا تھا. اونٹ تھکن کی وجہ سے چل ہی نہیں پا رہا تھا. پھر اس سچویشن میں نے اپنے ہاتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں اٹھائے اور دعا کرنے لگا تو دعا کی برکت سے فوراً میرے اونٹ کی تھکن دور ہو گئی اور تیزی کے ساتھ چلنے لگا. سبحان اللہ. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. اونٹ کو کیا ہو گیا تھا علی رضا بھائی؟ تھک گیا. اونٹ بھی تھکتا ہے, تھک جاتا ہے بھائی, وہ بھی آخر اونٹ ہے, انسان تو نہیں ہے, جانور ہے. تو جیسا انسان تھک جاتے ہیں ایسے ہی جانور بھی تھک جاتے ہیں. تو اب وہ چل نہیں رہا, نہ آگے جائے نہ پیچھے جائے, تھک گئے. ہم بھی تھک جاتے نا, ہم بولتے اٹھو, عفان بھائی بولتے نہیں بھائی میں تھک گیا, کہیں نہیں جاؤں گا. تو پھر ان کا حل کیا کیا, علاج کیا کیا؟ دعا مانگی. کیا علاج کیا؟ دعا مانگی. اور دعا سے دیکھیے اونٹ کی تھکن دور ہو گیا. اب تھکن تو بھائی تھکن ہوتی ہے, آرام کرنا پڑتا ہے, کھانا کھانا پڑتا ہے, پھر دور ہوتی ہے. لیکن کیا ان کی شان تھی نا, یہ دعا ہی الگ طرح کی تھی. ٹھیک ہے جی, تو انہوں نے دعا کی, اس کی تھکن دور ہو گئی. تو ہم بھی دعا کرنی چاہیے. کہیں پہ ٹریفک میں پھنس گئے تو کیا کریں؟ دعا کریں. ادھر بیٹھ کے اول فول بولنے سے کیا ہوگا, ٹریفک چل جائے گا؟ نہیں, اول فول بولنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. جو پھنسی ہوئی ہیں گاڑی پھنسی ہوئی ہیں, تو وہاں پر ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور بھی بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں جہاں بھی پیپر کر رہے کرتے کرتے یاد ہی نہیں آ رہا, پھنس گئے. اب کیا کریں؟ نہ آگے پینسل جا رہی ہے نہ پیچھے جا رہی ہے, کہیں نہیں آ رہی, وہیں پہ رکی ہوئی ہے. تو اب کیا کریں؟ دعا کریں. ادھر ادھر تاکہ جھانکی سے ہو سکتا ہے پھر کلاس سے اٹھا دیا جائے, کیا کر رہے ہو. تو تاکہ جھانکی نہیں کریں بلکہ اللہ پاک سے دعا کریں, انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. اور پہلے سے محنت بھی کریں. ٹھیک ہے, کچھ پڑھا ہی نہیں ہے تو دماغ میں کیا آئے گا, تو پڑھیں اپنی جگہ اور پھر دعا بھی کریں, انشاءاللہ مشکل آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی بغداد بھائی. اور کہاں کہاں پھنس جاتے ہیں بچے؟ اور جی جیسے کہ اگر بچے نے چیٹنگ کر لی تو ہی پھنس جاتا ہے. چیٹنگ میں مطلب چیٹنگ کر کے پھنسنا اور ہے, میں ویسے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے مشکل. جی گم بھی ہو جاتا ہے. وہ گم ہو جاتے ہیں تو تو پہلے احتیاط کریں. ٹھیک ہے, اور اگر کہیں ایسا ہو خدا نخواستہ اب سمجھ میں نہیں آ رہا میں کہاں چلا گیا, گئے تھے باہر, کچھ ہوگی پرابلم, تو کیا کریں؟ دعا بھی کریں, اللہ پاک سے دعا بھی کرے. اور جو اس کے طریقہ ہے کہ کس طریقے سے کوئی نمبر وغیرہ یاد رکھے گھر والوں کا کہ وہاں پر کال کی جا سکے. باقی ہر مسئلے میں کیا کرنا ہے, ہم نے دعا کرنی ہے, اللہ پاک کو پکارنا ہے, انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جی تو چلتے ہیں آگے. اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی اسلامک ہسٹری میں ہم سن رہے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. بڑی پیاری پیاری باتیں ہم نے بہت ساری سنی ہیں. کل کیا سنا تھا, یاد ہے؟ کچھ یاد نہیں ہے. عفان بھائی نے صاف صاف جواب دے دیا ہے. علی رضا بھائی کو کچھ ہو سکتا ہے تھوڑا سا یاد آیا. کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا بھی جو آیا تھا, انہوں نے جن کو پہلے کا تھا اور پیچھے چلے گا, آپ زیادہ ہی ماضی میں چلے گئے. جی تھوڑا فارورڈ کریں. جی بغداد بھائی. وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں خریدی تھیں اور فرمایا تھا کہ میں اس کے پیسے بعد میں دے دوں گا. وہ جو شخص تھا اس نے آ کے اچھا انداز اختیار نہیں کیا تھا. تمہیں فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا. کیوں؟ کیونکہ ہم حضرت فاروق اعظم ہمارے پیارے نبی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, تو انہیں بالکل گوارا نہیں ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے خلاف بات کرے, کیونکہ وہ خود بہت ادب کرنے والے تھے. کیا تھے؟ ادب کرنے والے. اور ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ادب کرنا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی ایسی جو شخصیات ہوتی ہیں جیسے ہمارے پیارے نبی ہیں یا اور اللہ پاک کے انبیاء کرام ہیں, ان کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو بچوں کو بھی چاہیے, بچوں کو توجہ بھی ادھر رکھنی چاہیے عفان بھائی, اور اس طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ کوئی ان کے حوالے سے بات ہمارے منہ سے غلط
نہ نکلے. ٹھیک ہے, انبیاء اکرام ہو گئے, صحابہ اکرام ہو گئے, اولیاء اکرام ہو گئے. بعض اوقات بچے جو ہے نا ذرا لاپرواہ سے ہوتے ہیں, وہ بس کچھ بھی بول رہے ہوتے, تو نہیں, ان کے حوالے سے کوئی غلط بات نہیں بولنی, کیونکہ یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے, کیونکہ ان کی بے ادبی پھر اس سے اللہ پاک بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے, کیونکہ اللہ پاک اپنے ان پیارے بندوں سے کیا کرتا ہے, محبت کرتا ہے. تو ان کے خلاف کوئی بولے گا, ان کے حوالے سے غلط بات بولے گا, تو اللہ پاک اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے. تو ہم نے ان سب کا کیا کرنا ہے, ادب کرنا ہے. اللہ پاک کے نبی جتنے ہیں, صحابہ اکرام ہیں, اولیاء اکرام ہیں, عفان بھائی, ان کا کیا کرنا ہے, ہم نے ادب کرنا ہے. کوئی بھی بے ادبی والا جملہ زبان پہ نہیں. جیسے ہم ایک دوسرے کے حوالے سے بات کرتے ہیں, آپس میں بھی ادب تعظیم سے کرنی چاہیے, لیکن آپس کا چلے دوست وغیرہ ہیں, ان کے لیے ایک الگ انداز ہمارا ہوتا ہے. لیکن جب اللہ کے نبیوں کی بات آئے گی, صحابہ کی, ولیوں کی بات آئے گی, تو ہمیں کیا کرنا ہے, بالکل ادب کرنا ہے, اور تھوڑا سا رک جائیں, بات کرتے ہوئے رک جائے. اسی طرح جنت کے حوالے سے اور جو مقدس چیزیں ہوتی ہیں, قرآن پاک ہے, جنت ہے, بعض اوقات جو ہے وہ بچے بڑی جو ہے وہ بے احتیاطی کر رہے ہوتے ہیں جنت کے حوالے سے, ایسی جو ہے نا کوئی لطیفے وغیرہ وہ بنا کے عجیب معاذ اللہ, کبھی جہنم کو جو ہے وہ اس کے عذاب کے حوالے سے ایسی باتیں کرتے جیسے کوئی وہ ہے ہی نہیں. حالانکہ اللہ پاک نے بنایا جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے اور جنت بہت پیاری ہے. تو ان کے حوالے سے کچھ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتے ہیں, تو ہم نے ہرگز بھی ایسی باتیں نہیں کرنی. ہر چیز کے جو یہ دین کی جو چیزیں ہیں نا, اس کے بارے میں احتیاط, ورنہ پھر ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ ہلاک ہو جائیں, کیونکہ ان چیزوں کے حوالے سے مذاق وغیرہ میں بڑے مسائل بڑھ جاتے ہیں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم سن رہے تھے کہ یہ ہمارے پیارے نبی سے کیا کرتے ہیں, بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, ادب کرتے ہیں. جب محبت کرتے ہیں تو ادب بھی کرتے ہیں. اور ادب کیسے کرتے تھے کہ ان کا دیکھیں انداز کیا تھا. یہ جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے, آواز بالکل ہلکی رکھتے تھے. کیا رکھتے تھے, ہلکی, ادب سے. یہ ایک انداز ہے نا. ایک اب ہوتا ہے بعض بڑے بچے جو ہے وہ ایسے چیخ کے بات کر رہے ہوتے, چاہے والد ہیں, والدہ سامنے, ٹیچر ہیں, تو یہ اچھا انداز نہیں ہے. اور یہ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہے, تو یہاں اتنی ہلکی آواز یہ بعض اوقات رکھتے تھے ادب کی وجہ سے کہ بعض اوقات ان سے پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں, اتنی ہلکی ہو جاتی تھی. تو یہ ادب کا انداز تھا ان کا, آواز کیا رکھنا, ہلکی رکھنا. تو یہاں سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ جب ہم نیک لوگوں کے پاس جائیں, اپنے والدین کے پاس جائیں, تو آواز کیسے رکھیں, ہاں ایسے نہیں ان کے سامنے بھی چیخ کے بات کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ان کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ کوئی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے بڑھ جائے. ساتھ چلتے تھے نا, تو پیارے نبی سے پیچھے چلتے تھے, آگے بڑھنا نہیں, آگے نہیں بڑھیں گے. کوئی اگر بڑھ جائے تو اس پہ جو ہے وہ ناراض ہوتے تھے اور اس کو کہتے تھے پیچھے ہو جاؤ. ایک مرتبہ ان کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ یہ سفر میں تھے, اور یہ کہتے کہ میں اپنے بابا جانی کی اونٹنی پر سفر کر رہا تھا, اور سفر میں کبھی ایسا ہوتا کہ میری اونٹنی نبی پاک کی اونٹنی سے آگے نکل جاتی, تو حضرت فاروق اعظم مجھے ارشاد فرماتے, عبداللہ اللہ پاک کے پیارے نبی سے آگے نہ بڑھو, بلکہ ان کے پیچھے پیچھے چلو. جی, تو ہمیں یہ انداز اختیار کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. آپ نے ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے, کڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا پیارا دین, میرا